السلام علیکم بچوں. آج ہم 11th اسٹینڈرڈ کا ایک اور سب ٹاپک جو ہے آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں. ٹاپک کا نام ہے رول آف سوسائٹی ایز انفارمل ایجنسی آف ایجوکیشن. یہ ٹاپک ہے کہ انفارمل ایجنسی آف ایجوکیشن سوسائٹی کس طرح ہے، اس پر آج ڈسکس ہوگی. پہلے ہم سوسائٹی کے بارے میں بات کریں گے. A society is a group of individuals sharing social interaction, social interdependence, culture, customs, values, political setup, universal law of land and same territory. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوسائٹی جو ہے افراد سے بنتی ہے، لوگوں سے بنتی ہے. اس سوسائٹی میں لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دکھ جو ہے وہ بانٹتے ہیں، جوائز اینڈ ساروز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اپنے ضروریات زندگی جو ہے ان کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں. ٹھیک. تو اسی طرح سوشل انٹرڈیپنڈنس جس کو کہتے ہیں سماجی باہمی انحصار. مطلب یہ کہ اگر ہمیں مکان بنانا ہوتا ہے تو ہمیں ایک ترخان کی ضرورت ہوتی ہے، ایک میسن ایک گلکار کی ضرورت ہوتی ہے، آئرن سمتھ کی ضرورت ہوتی ہے، پلمبر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح بہت سے لیبررز کی ضرورت ہوتی ہے. تو انسان جو ہے خود ہی اس سوسائٹی میں ساری کام تو انجام نہیں دے سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سوشل انٹرڈیپنڈنس دکھانی ہے، ایک دوسرے پر انحصار کرنا ہے. اور ایک چیز کلچر، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری تہذیب ہے، یہ بھی ہم سوسائٹی میں جو ہے شیئر کرتے ہیں. کلچر میں ہماری کلودنگ آتی ہے، ہمارا فوڈ آتا ہے، ہمارے افکار آتے ہیں، ویلیوز آتے ہیں، کسٹمز آتے ہیں، ہماری لینگویج آتی ہے، ہمارا آرکیٹیکچر آتا ہے، ہمارے کرافٹس آتے ہیں. تو یہ جو ہے کلچر جو ہے یہ بھی سوسائٹی میں ہمیں شیئر کرنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد ہے کہ کسٹمز اینڈ ویلیوز، ریت رواج، رسمیں، ڈوگماز اینڈ مورز جو ہوتے ہیں قوموں کے، سوسائٹی کے ویلیوز اقدار ہوتے ہیں. اس میں گڈ مینرز اچھی عادتیں ہوتی ہے. تو یہ بھی سوسائٹی میں جو ہے اس کا بالکل ہم ان کو شیئر کرتے ہیں. اسی طرح پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہوتا ہے، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ لوگوں کے بالکل جو ان کی نیڈس ہوتی ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ فلفل کرتی ہے. تو اسی طرح یونیورسل لا آف لینڈ ہوتا ہے، ملک کا قانون جو ہے سب پر بالکل لاگو ہوتا ہے اور اس کو ابائڈ کرنا پڑتا ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے. اسی طرح سیم ٹریٹری، اور یہ ہے کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی زمین میں ہم بود باش کرتے ہیں، ایک ہی زمین جو ہے شیئر کرتے ہیں. یہ سوسائٹی کہلاتی ہے. اسی طرح سوسائٹی بگنز فرام ہوم، جو سوسائٹی اپنی ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. اس میں کیا ہے کہ پیرنٹس مسٹ گیو ڈیزائریبل ایجوکیشن ٹو دیئر چلڈرن. پیرنٹس جو والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو مطلوب اور مقصود تعلیم دیں. یہ بہت ہی ضروری ہے. اگر کسی کے والدین نہ ہوں، بڑا بھائی ہو، کوئی گارڈین ہو، کوئی کیئر ٹیکر ہو، کوئی کفالت کرنے والا ہو، وہ بچوں کو بالکل مقصود اور مطلوب تعلیم دیں. کیونکہ تعلیم سے ہی جو ہے سوسائٹی جو ہے پراسپیرس کہلاتی ہے، ڈیولپڈ کہلاتی ہے، پروگریسو کہلاتی ہے. تو اسی طرح وی ایلڈرس آٹ ٹو ریسپیکٹ اور اوبے پیرنٹس. ہم ایلڈرز جو ہے ہمیں لابودی وی آٹ یعنی کہ لازماً ہمیں ریسپیکٹ عزت دینی ہے، مان دینا ہے، آدر کرنا ہے، اوبے بالکل حکم کی تعمیل کرنے ہے اپنے ماں باپ کی. اور ایک چیز ہے گیو دیم انکنڈیشنل لو. جس طرح وہ بچپن میں ہمیں انکنڈیشنل لو دیتے ہیں، بالکل غیر مشروط، اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی، اسی طرح ہمیں بھی ان کو زندگی بھر پیار دینا پڑے گا، انکنڈیشنل دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. بیکم کرچ فار دیم، ان کے لیے وہ جو کرچ کہتے ہیں بیساکھی کو، ان کا سہارا بننا ہے ہمیں. ان کو بالکل بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑنا ہے، ان کی ہر ضروریات جو ہے وہ پوری کرنی ہے. اسی طرح ٹالریٹ دیئر اولڈ ایج ایگزاسپریشن. چونکہ اولڈ ایج جب یہ بوڑھی عمر میں ہوتے، جب یہ پیری میں ہوتے ہیں یا جب یہ بزرگی میں ہوتے ہیں تو ان کے جذبات جو ہے یہ بالکل اریٹیٹ ہوتے ہیں چھوٹی باتوں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی غصہ ہوتے ہیں. وہ ہمیں ٹالریٹ کرنا پڑے گا
اور کرنا ہوگا, اس کو بیئر کرنا ہوگا. اسی طرح ایوری فیملی ممبر ہیز ٹو شو کرٹسی اینڈ پولائٹنیس. ہر فیملی ممبر جو ہے, ہر افراد خانہ جو ہے, اس کو گھر میں ایک بالکل اخلاق سے کام لینا ہے, پولائٹنیس شائستگی سے کام لینا ہے, مہذبانہ انداز میں ہر ایک سے بات کرنی ہے. تو ان چیزوں سے کیا ہوگا؟ ان چیزوں سے یہ ہوگا, اگر انفارمل ایجنسی ایجوکیشن کی ہے یہ سوسائٹی, تو کیا ہے, لٹل ونز امبائب لرننگ اینڈ امیٹیٹ آور کنڈکٹ. یہ جو لٹل ون, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, یہ ذہنشین کرتے ہیں, یہ لرن کرتے ہیں. پازیٹیو لرننگ بھی ہوتی ہے اس میں, نگیٹیو لرننگ بھی ہوتی ہے اس میں, اور یہ امیٹیٹ اور پھر نقل اتارتے ہیں ہماری کنڈکٹ کی, ہمارے وتیرے کی. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک اور لیکچر میں نے کہا تھا کہ وین اولڈ ون کروز ینگ ون لرنز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, کہ جو چھوٹے بچے ہیں بڑوں کا کنڈکٹ, ویوہار, ان کا وتیرہ دیکھ کر, ان کا سلوک دیکھ کر وہ بھی اسی کو امیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا, اور ایک چیز, کریم آف دا سوسائٹی اینڈ کوالٹی مین فورس. جن کو ہم سوسائٹی کی کریم کہتے ہیں, کوالٹی مین فورس کہتے ہیں, وہ کون کون سے ہیں؟ سینئر سٹیزنز, ان میں بزرگ لوگ آتے ہیں, ایلڈرس آتے ہیں, بالکل دانا لوگ اس میں آتے ہیں, بزرگ لوگ آتے ہیں. اسی طرح آئیڈیل ایجوکیشنسٹس, آئیڈیل سائنٹسٹس, آئیڈیل ڈاکٹرس, آئیڈیل انجینئرس, آئیڈیل پولیٹیشینز, آئیڈیل لائرس, آئیڈیل پوائٹس, آئیڈیل لٹریری سولز اینڈ آئیڈیل ڈیفینس پرسنلز. یہ ساری جو ہے یہ کریم آف دا سوسائٹی ہے, یہ کوالٹی مین فورس ہے. یہ ان کا کیا کام ہے؟ دے آر دی اوٹا آف دی سوسائٹی. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ جو ہے, جو لیفٹ وینٹریکل جو ہوتا ہے, اس میں سے پیور بلڈ جو ہے وہ باڈی کی طرف روانہ ہوتا ہے, تو وہ وہاں سے جب وہ اس ایک وہاں پر ہوتی ہے اوٹا اس کو کہتے ہیں, وہیں سے صاف خون جو ہے جسم کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے, اور جسم جو ہے بالکل تندرستی کے ساتھ, تناوری کے ساتھ پھر اپنی لائف پروسیس جو ہے وہ کرتا ہے, اور انسان جو ہے صحت مند کہلاتا ہے. اسی طرح یہ جو کریم آف دی سوسائٹی جو ہے یہ ہمارے جسم کی جگلر وین ہے, یہ ہمارے جسم کی شہرگیں ہیں, یہ ہمارے جسم کی اوٹا ہے. ٹھیک ہے, تو دے ہیو ٹو شو آنیسٹی, ڈیڈیکیشن اینڈ ٹروتھفلنیس. ان سبوں کو جن کا میں نے پہلے آگے ذکر کیا ہے اوپر, تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو آنیسٹی دکھانی ہے, دیانتداری دکھانی ہے, ڈیڈیکیشن, ایک لگن, محنت, انٹرسٹ, اور ٹروتھفلنیس اور سچائی. جب یہ چیزیں, یہ تین چیزیں جو ہے جب یہ ہو, تو پھر وہاں پر کسی اور غلط کام کا, غلط خصائل جو ہے وہ سوسائٹی میں پنپیں گے ہی نہیں. اور چیز, دے آر دی اسٹرانگ پلنتھ, کالم ورک اینڈ شیفٹ ورک آف دی سوسائٹی. یہ جو کریم آف دی سوسائٹی جو ہے, جو کوالٹی مین فورس جو ہے, یہ ایک ہماری سوسائٹی کی بالکل مضبوط بنیاد ہے, پلنتھ ہے. کالم ورک ہے, جس طرح ایک مکان میں ہم پلنتھ بناتے ہیں, پھر اس کو کالم ورکس بناتے ہیں, پھر شیفٹ ورک جو کہتے ہیں, جن کو ستون کہتے ہیں, تو پھر اس میں سے کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے پھر برک ورک ہوتا ہے. تو دیٹ مینز جو کالم ورک, پلنتھ اور جو وہ شیفٹ ورک جو ہے, یہ وہی کریم آف دا سوسائٹی, کوالٹی مین فورس جو ہے وہی کام کرتے ہیں سوسائٹی کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلنتھ مضبوط ہونی چاہیے, کالم ورک مضبوط ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی بھونچال آئے, کوئی بھی ارتھ کوئک آئے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ برکس جو ہے وہ بالکل ڈسلوکیٹ ہو سکتی ہے, لیکن کالم ورک اور پلنتھ جو ہے وہ ڈسلوکیٹ کبھی نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح سوسائٹی اور ماسز, جو عام لوگ ہوتے ہیں, ایکسپیکٹ اے لاٹ فرام دیم. بہت ساری توقعات ہوتے ہیں ان جو کریم آف دا سوسائٹی ہے, لوگوں کے بہت سارے توقعات ہوتے ہیں ان پر. دے ہیو ٹو پرووائڈ کوالٹی سوسائٹی. انہی سے کوالٹی سوسائٹی بنتی ہے, انہی سے اچھا سوشل سیٹ اپ بنتا ہے. ٹھیک,
quality society would yield brand children, brand youths and quality man force. जब सोसाइटी अच्छी हो, तो जब क्वालिटी सोसाइटी हो, जब क्वालिटी में ये जो ये पढ़ाई में क्वालिटी हो, किरदार में क्वालिटी हो, कंडक्ट में क्वालिटी हो, तो ब्रांड चिल्ड्रन पैदा होते हैं, ब्रांड यूथ्स पैदा होते हैं और क्वालिटी मैन फोर्स पैदा होता है. इसी तरह आइडियल सिटीजन्स, होनहार सिटीजन्स, अब हम किन को कहते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि म्यूनसिपल वर्कर्स, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो टाउन्स में भी काम करते हैं, इसी तरह बड़े बड़े शहरों में भी उनका काम होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी काम होता है इनका, ये सैनिटेशन का ख़ास ख्याल रखते हैं. और एक चीज़ है कि हेल्थ वर्कर्स है, आजकल आपको पता ही है, हेल्थ वर्कर्स में बहुत सारे आते हैं, इसमें आशा आती है, इसमें नर्सेज आती हैं, इसमें डॉक्टर्स आते हैं, इसमें डॉट सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर वर्कर्स आते हैं, इसके फिजियोथेरेपिस्ट्स आते हैं, सैनिटरी डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, वहाँ पर वो सैनिटेशन, हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो लोग हैं वहाँ पर वो आते हैं. इसी तरह आजकल का आप देखते हो कि कोविड पेंडेमिक चल रहा है, ये बेचारे बिल्कुल कोविड वॉरियर्स की तरह जो है काम करते हैं, बिल्कुल अपनी जान जोखिम में डाल के, अपनी जान खतरे में डाल के हमारी सेहत की हिफाजत करते हैं. इसी तरह हम बात करेंगे यहाँ पर, हमने यहाँ पर जिक्र किया है कॉबलर्स, जिनको मैं कहता हूँ कि जूतों के डॉक्टर हैं. इसी तरह बार्बर्स हैं, जो नाई है, बिल्कुल ब्यूटिशियंस भी इनको हम कहते हैं. अदर क्राफ्ट्समैन जो है, दस्तकार जो हैं, अच्छा ये क्या करते हैं, दे वर्क एज हो और ट्रैवल टू डिलीट इम्प्योरिटीज़ फ्राम द सोसाइटी. ये उस खरपी का काम करते हैं, उस स्पेड का काम करते हैं, उस कुदाल का काम करते हैं कि जो खेत में बिल्कुल अनडिज़ायरेबल जो होता है, अनवांटेड जो होते हैं, वीड्स जो होते हैं, घास फूस जो होती है, उसको दूर करते हैं. इसका मतलब है कि समाज से ये गंदगी जो है वो दूर करते हैं. समाज जो है सफाई से लबरेज रहता है, बिल्कुल समाज में एक नफासत पसंदी आ जाती है. दे मेंटेन हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द सोसाइटी. ये लोग जो है ये इस सोसाइटी का हेल्थ एंड हाइजीन जो है वो मेंटेन करते हैं, तो आइडियल सिटीजन्स कहलाते हैं. इसी तरह कारपेंटर्स, मैसन्स, आयरन स्मिथ्स मेक शेल्टर फॉर अस. इसी तरह क्या कहते हैं कि हमारे जो तरखान बाई है या गिलकार है या लोहार है, ये हमारे लिए क्या करते हैं, मकान बनाते हैं, हमारे लिए शेल्टर प्लेस बनाते हैं, हमारे लिए डिवेलिंग प्लेस बनाते हैं. तो उसमें से क्या है, हमें शेल्टर मिलती है, धूप से शेल्टर मिलती है, बारिश से शेल्टर मिलती है, बर्फ़ से शेल्टर मिलती है, तेज़ हवाओं से शेल्टर मिलती है, और दुश्मन से शेल्टर मिलती है. हमारी इफ़्फ़त सलामत रहती है, हमारी असमत सलामत रहती है, और इसमें है कि हमारी चेस्टिटी जो है वो बरकरार रहती है, हमें किसी चोर का डर नहीं होता है. तो ये बेचारे भी बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं. और एक चीज़, ग्रोवर्स जो हमारे हैं, ग्रोवर्स, फार्मर्स और बिजनेसमैन प्रोवाइड फूड एंड क्लोथिंग एंड आल्सो मेडिसिन्स फॉर अस. ये जो ग्रोवर्स, जिनको नई टेक्निक में हम फार्मर्स भी कहते हैं, ये सब्ज़ी उगाते हैं, मेवे उगाते हैं, फूल उगाते हैं, ठीक, बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं हमारे लिए. इसके अलावा बिजनेसमैन भी हैं, चाहे कोई स्मॉल स्केल का हो, चाहे कोई चाहे स्मॉल स्केल का हो या लार्ज स्केल का, या कोई बिज़नेस, बड़ा बिज़नेस टाइकून हो. तो ये हमारे लिए क्या फराहम करते हैं, फूड भी फराहम करते हैं, क्लोथिंग भी फराहम करते हैं, और मेडिसिन्स भी फराहम करते हैं. इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स हजरात जो हैं, मैकेनिक्स हैं, इनके साथ टेक्नीशियंस हैं, उनके साथ हेल्प अस इंजॉइंग द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर. ये हमें इस कुदरत की जो रहनाइयाँ हैं, कुदरत के जो दिलकश नज़ारे हैं, कुदरत की जो खूबसूरत नज़ारे हैं,
ان کی ہمیں سیر کراتے ہیں، ان سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم ہیلتھ ریزورٹس پر جاتے ہیں۔ اور ایک چیز ٹریول، ہمیں کہیں پر بھی سفر کرنا پڑتا ہے، یہ بیچارے بالکل شانہ بشانہ ہوتے ہیں، ہماری جرنیز ہوتی ہیں، بڑے بڑے سفر ہوتے ہیں، تو یہ بھی بہت ہی بہترین آئیڈل سٹیزن کا کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دے سیو آور ٹائم اینڈ انرجی، ان کے کام سے ہمارا وقت بھی بچتا ہے اور ہماری سخت بھی بچتی ہے۔ اینڈ دیئر اوور آل ورک پرووائڈ دا لیسن آف سروس آف مین کائنڈ اینڈ فلینتھورفی۔ یہ جو آئیڈیل سٹیزنز ہیں، ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان سے ہم جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان سے ہم کیا سبق انفر کر سکتے ہیں؟ ان سے کیا انفارمل ایجوکیشن ملتی ہے ہمیں کہ سروس آف مین کائنڈ، ہمیں سوسائٹی میں لوگوں کی خدمت کیسی کرنی چاہیے، ہمیں کیسے انسان دوست جذبہ جو ہے وہ کس طرح نبھانا چاہیے۔ اسی طرح وی ہیو ٹو شو اور ڈسپلے ہیومینٹی، ہمیں کس کا اظہار کرنا ہے؟ ہیومینٹی، انسانیت کا اظہار کرنا ہے۔ اس میں پہلے آتا ہے وی ہیو ٹو گیو سمپیتھی ٹو ایوری ون، ہمیں ہر ایک کو ہمدردی دکھانی ہے، ہمدردی دینی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ دوسرا شو جنروسٹی، ہمیں سخاوت کا کام کرنا ہے، مدد کرنی ہے لوگوں کی جو ان نیڈ ہو، جو ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو۔ وی ہیو ٹو ہیلپ نیڈی اینڈ پور اور ڈسٹیچیوٹ، وہ لوگ جو محتاج ہوں، جو غریب ہوں اور جو ڈیسٹیچیوٹ ہوں، جو بالکل تنگ دستی کی زندگی جن کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، جو اسرت کی زندگی گزارتے ہیں، جو قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت ہی بیمار ہیں، بالکل ایک موذی مرض میں شامل ہے، بہت ہی ان پر زیادہ خرچہ آ جاتا ہے، ان کی ہمیں مدد کرنی ہے۔ اور ایک چیز وی ہیو ٹو شیئر آور جوائز اینڈ سوروز ود ایچ ادر، اپنے جو بھائی بندھو ہے، اپنے رشتہ دار جو ہے، ان کے ساتھ خوشیاں بھی بانٹنی ہے اور ان کے ساتھ غم بھی بانٹنے ہیں، ان کے سکھ میں بھی شریک ہونا ہے اور ان کے دکھ میں بھی شریک ہونا ہے۔ اسی طرح وی ہیو ٹو شیئر لو اینڈ پیس، اس کی بہت ضرورت ہے آج کل کہ ہمیں پیار محبت کا بالکل اس کو بانٹنا ہے، اور پیس، امن کو بانٹنا ہے، ہر طرح امن کی بہاریں چلنی چاہیے۔ اسی طرح وی ہیو ٹو سیو انوائرمنٹ اور دس بلیو پلینٹ، ہمیں اپنے اس ماحول کو بچانا ہے، ہماری اس جو بلیو پلینٹ ہے، یہ جو ارتھ ہے، اس کو بچانا ہے۔ کیسے بچائیں گے؟ اس سے بچائیں گے کہ ہمیں کسی قسم کی جو کثافت ہے یہاں پر، پولوشن جو ہے اس کو نہیں ہونے دینا ہے، چاہے ایئر پولوشن ہو، چاہے واٹر پولوشن ہو، چاہے نوائز پولوشن ہو، چاہے سوائل پولوشن ہو، چاہے ریڈیو پولوشن آج کل ہے، یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے ہمیں اپنی اس دھرتی کو، اپنے اس انوائرمنٹ کو بچانا ہے۔ اور ایک چیز وی ہیو ٹو یوز جوڈیشیسلی نیچرل ریسورسز، جو نیچرل ریسورسز ہیں، جو قدرتی وسائل جو ہے، ان کا ہمیں منصفانہ انداز میں استعمال کرنا ہے۔ اس میں آتے ہیں مثال کے طور فوسل فیولز آتے ہیں، کول آتا ہے، پیٹرولیم آتا ہے، اسی طرح نیچرل گیس آتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے بڑی منصفانہ انداز میں ہمیں استعمال کرنی ہے۔ جنگلات جو ہے ان کا بھی بہترین استعمال کرنا ہے، ایک منصفانہ انداز میں پانی کا منصفانہ استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہے ہماری اس کائنات میں جو نیچرل ریسورسز ہے ان کا بالکل منصفانہ اور بہترین انداز، ایک حساس انداز میں کرنا ہے۔ اور یہاں پر our conduct would transmit to younger generation and prosperity would drive everywhere۔ اگر ہم یہ سب کریں گے، اگر ہم انسانیت جو ہے، انسانیت کا پرچار کریں گے، انسانیت کا پریوگ کریں گے، تو کیا ہے، یہ ہمارا کنڈکٹ جو ہے، ہمارا ویوہار جو ہے، ہمارا وتیرہ جو ہے، یہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے پھر ینگر جنریشن میں، چھوٹے بچوں میں۔ وہ یعنی کہ وہ اس ایک انفارمل لرننگ ہوتی ہے وہاں پر، میں نے کل بھی کہا ہے، اس کا کوئی کریکولم نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی سیلیبس تو نہیں ہوتا ہے، یہ ایک اپنے کنڈکٹ سے ہوتا ہے، کردار سے ہوتا ہے۔ تو جب جنریشنز کے تھرو یہ ٹرانسمٹ ہوگا تو پراسپیرٹی جو ہے، خوشحالی جو ہے، ترقی جو ہے، وہ ہر جگہ رائف عام ہوگی۔
تو اس کے لیے آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ خوش رہو، خوشحال رہو، اللہ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، آپ سلامت رہو.